السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ انسان کو اللہ نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ بس اے جن اور انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے۔ بس اے جن اور انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ الرحمن کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ ابھی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 18 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے، انسان کی تخلیق کا تذکرہ کر رہا اللہ تعالیٰ۔ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا، یعنی ایسی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح پکی ہوئی ہو۔ انسان کا قالب جبکہ دوسرے مقامات پر صراحت ہے، سڑی ہوئی مٹی سے تیار کیا گیا تھا، اس کے بعد اس کو خشک کر کے پکی ہوئی مٹی کی طرح سخت بنا دیا گیا، اور جب اس میں روح پھونک دی گئی تو گوشت پوست کا انسان بن گیا۔ اللہ کی قدرت کا کتنا عجیب نمونہ ہے انسان۔ تخلیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کا جو ہے تذکرہ کیا ہے۔ یہ انسان کی ابتدائی مراتب قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، ان کو سلسلہ وار ترتیب مختلف مقامات کی تصریحات کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تراب یعنی مٹی یا خاک، پھر اس کے بعد تین یعنی گارا جو مٹی میں پانی ملا کر بنایا جاتا ہے، نمبر تین لازم لیسدار گارا یعنی وہ گارا جس کے اندر کافی دیر تک پڑے رہنے کے باعث لیس پیدا ہو جائے۔ نمبر 4 حمائم مسنون، وہ گارا جس کے اندر بو پیدا ہو جائے۔ نمبر 5 سلسال من حمائم مسنون کالفخار، یعنی وہ سڑا ہوا گارا جو سوکھنے کے بعد پکی ہوئی مٹی کے ٹھیکرے جیسا ہو جائے، جس کا تذکرہ کیا گیا۔ نمبر 6 بشر، جو مٹی کے اس آخری صورت سے بنایا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص روح پھونکی، جس کو فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا اور جس کی جن سے اس کا جوڑا پیدا کیا گیا۔ نمبر 7 ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر آگے اس کی نسل ایک حقیر پانی جیسے سط سے چلائی گئی، جس کے لیے دوسرے مقامات پر نطفہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ان مدارج کے لیے قرآن مجید کی حسب ذیل آیات کو ترتیب وار ملاحظہ کیجیے۔ کمثل آدم خلقہ من تراب، سورہ آل عمران آیت نمبر 59۔
بدأ خلق الانسان من طین، سورہ سجدہ آیت نمبر 7، انا خلقناہم من طین لازب، سورہ صافات آیت نمبر 11۔ چوتھا اور پانچواں مرتبہ آیت زیر تفسیر میں بیان ہو چکا ہے، اور اس کے بعد کے مراتب ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ انی خالق بشر من طین فإذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، سورہ سواد آیت نمبر 71 سے 72۔ خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، سورہ نساء آیت نمبر 1۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، سورہ سجدہ آیت نمبر 8۔ فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ، سورہ حج آیت نمبر 5۔ یعنی ان مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا۔ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی، اور انسان کی تخلیق کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا جا رہا اور جنات کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ یعنی اصل الفاظ ہیں یہاں پر تفسیر ہے من مارج من نار، نار سے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ ہے، نہ کہ وہ آگ جو لکڑی یا کوئلہ جلانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور مارج کی معنی ہے خالص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، پھر تخلیق کے مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے اس کے لبد خاکی نے گوشت پوست کے زندہ بشر کی شکل اختیار کی، اور آگے اس کی نسل نطفے سے چلی، اسی طرح پہلا جن خالص آگ کے شعلے یا آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا گیا، اور بعد میں اس کی ذریت سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی۔ اس پہلے جن کی حیثیت جنوں کے معاملے میں وہی ہے جو آدم علیہ السلام کی حیثیت انسانوں کے معاملے میں ہے۔ زندہ بشر بن جانے کے بعد حضرت آدم اور ان کی نسل سے پیدا ہونے والے انسانوں کے جسم کو اس مٹی سے کوئی مناسبت باقی نہ رہی جس سے ان کو پیدا کیا گیا تھا، اگرچہ اب بھی ہمارا جسم پورا کا پورا زمین ہی کے اجزاء سے مرکب ہے۔ ہمارا جو جسم بنا ہے زمین کے اجزاء سے مرکب ہے، جیسے آرگینک کیمسٹری میں کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، تو یہ چیزیں مختلف شکل میں مل کر ہمارے جسم کے اندر موجود ہے۔ ساتھ ساتھ وہ معدنیات بھی ہیں، پوٹاشیم، کیلشیم، سوڈیم وغیرہ یہ چیزیں بھی ہیں، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آگ جو ہے بآسانی کے ساتھ انسان کو جلا سکتی ہے، چونکہ یہ ایسے اجزاء ہیں جو آگ پکڑ لیتے ہیں۔ تو جسم پورا کا پورا زمین ہی کے اجزاء سے مرکب، لیکن ان اجزاء نے گوشت، پوست اور خون کی شکل اختیار کر لی، اور جان پڑنے کے بعد وہ تودہ خاک کی بنسبت ایک بالکل مختلف چیز بن گیا۔ ایسا ہی معاملہ جنوں کا بھی ہے، ان کا وجود بھی اصلاً ایک آتش وجود ہی ہے، لیکن جس طرح ہم محض تودہ خاک نہیں ہیں، اسی طرح وہ بھی محض شعلہ آتش نہیں ہے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی ہیں، ایک یہ کہ جن مجرد روح نہیں ہے بلکہ ایک خاص نوعیت کے مادی جسام ہی میں ہے، مگر چونکہ وہ خالص آتشی اجزاء سے مرکب ہیں، اس لیے وہ خاکی اجزاء سے بنے ہوئے انسانوں کو نظر نہیں آتے، اس لیے ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، جنوں کو ہم کیا ہے دیکھ نہیں سکتے۔ اسی چیز کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ اِنَّهُ یراکم
ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کا قبیلہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھ رہا جہاں تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان انسان کا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے، وہ سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے وار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا شیطان انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، وہ چوکس ہے، چوکنا ہے کہ انسان کو غافل کرے، لیکن انسان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ انسان کے سامنے دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کو ہی ترجیح دیتا ہے، آخرت کو جو ہے ترجیح اتنا نہیں دیتا جتنا دینا چاہیے۔ تو شیطان انسان کو بہکا رہا ہے اور انسان اس کے بہکاوے میں آ جا رہا ہے، اور یہی شیطان قیامت کے دن کہے گا تو میں نے ان کو انگلی پکڑ کر غلط راستے پر نہیں ڈالا، بلکہ یہ خود اس راستے پر جو ہے پڑ گئے، تو اپنے آپ کو وہاں پر جو ہے بری الذمہ کرے گا۔ تو ایسا ہی معاملہ جنوں کا بھی ہے، ان کا وجود بھی اصلاً ایک آتشی وجود ہی ہے، لیکن جس طرح ہم محض تودے خاک نہیں ہے، اسی طرح وہ بھی محض شعلہ آتش نہیں ہے۔ پھر ایک چیز یہاں پہ یہ شیطان اور اس کا قبیلہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے جہاں تم اس کو نہیں دیکھتے، سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ ملتا۔ اسی طرح جنوں کا سریع الحرکت ہونا، ان کا بآسانی مختلف شکلیں اختیار کر لینا اور ان مقامات پر غیر محسوس طریقے سے نفوذ کر جانا جہاں خاکی جزا سے بنی ہوئی چیزیں نفوذ نہیں کر سکتی، تو یا نفوذ کرتی ہیں تو ان کا نفوذ محسوس ہو جاتا ہے۔ یہ سب امور بھی اسی وجہ سے ممکن اور قابل فہم ہے کہ وہ فی الاصل آتش مخلوق ہی ہیں۔ تو یہ اس ضمن میں بات ہمارے سامنے انسان اور جن کی تخلیق کے تعلق سے آئی کہ انسان کو سوکھے ہوئے مٹی کے گارے سے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور جن کو جو ہے آگ سے، شعلوں کے لہر سے جو گرم دھواں جو نکلتا ہے بل اس سے ان کو جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب اس کے بعد فرمایا جا رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانیاں ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یہاں موقع کی مناسبت سے اعلیٰ کے معنی عجائب قدرت زیادہ موضوع ہیں، لیکن اس میں نعمت کا پہلو بھی موجود ہے۔ مٹی سے انسان جیسی اور آگ کے شعلے سے جن جیسی حیرت انگیز مخلوقات کو وجود میں آنا جس طرح اللہ کی قدرت کا ایک عجیب کرشمہ ہے، اسی طرح ان دونوں مخلوقوں کے لیے یہ بات ایک عظیم نعمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف وجود بخشا بلکہ ہر ایک کی ساخت ایسی رکھی اور یہ ایک کے اندر ایسی قوتیں اور صلاحیتیں ودیعت فرما دیں جن سے دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے کے قابل ہو گیا۔ انسان جو ہے ایک حقیر نطفے سے پیدا ہوا، اور جب وہ بڑا بنتا ہے تو کیسے کیسے کام جو ہے وہ انجام دیتا ہے۔ یہ تمام کرشمہ کس کا ہے؟ یہ تمام کرشمہ قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے۔ اگرچہ جنوں کے متعلق ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں ہے، مگر انسان تو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کو انسانی دماغ دینے کے ساتھ مچھلی یا پرندے یا بندر کا جسم دے دیا جاتا تو کیا اس جسم کے ساتھ وہ اس دماغ کی صلاحیتوں سے کوئی کام لے سکتا تھا؟ نہیں لے سکتا تھا، ظاہر ہے۔ پھر کیا یہ اللہ کی نعمت عظمیٰ نہیں ہے کہ جن قوتوں سے اس نے انسان کے وہ دماغ کو سرفراز فرمایا تھا، ان سے کام لینے کے لیے موزوں ترین
جسم بھی عطا فرمایا، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، اور یہ قامت راست ایک طرف، اور یہ عقل و شعور، یہ فکر اور خیال، یہ قوت ایجاد و قوت استدلال، اور یہ صناعی و کاریگری کی صلاحیتیں دوسری طرف، ان دونوں کے ایک دوسرے کے بالمقابل رکھ کر دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ بنانے والے نے ان کے درمیان جو ہے غائیت درجے کی مناسبت رکھی ہے، جو اگر نہ ہوتی تو دنیا میں انسان کا وجود بے معنی ہو کر رہ جاتا۔ پھر یہی چیز اللہ تعالیٰ کی صفات حمیدہ پر بھی دلالت کرتی ہیں۔ آخر علم، حکمت، رحمت اور کمال درجے کی قوت تخلیق کے بغیر اس شان کے انسان اور جن کیسے پیدا ہو سکتے تھے؟ اتفاقی حوادث اور خود بخود کام کرنے والے اندھے بہرے قوانین فطرت تخلیق کے یہ معجزے کیسے دکھا سکتے ہیں؟ تو کتنی اہم نکات جو ہے ہمارے سامنے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، پھر اس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا، اور پھر اسی لیے یہاں پر فرمایا گیا کہ تم جو ہے اے جن اور انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائبات قدرت کو جھٹلاؤ گے، کس کس کو تم جھٹلاؤ گے، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ پھر آگے دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک اور پروردگار کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ پس اے جن و انس، اللہ ہے، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جو ہے تم جھٹلاؤ گے۔ آگے یہ تذکرہ آ رہا کہ جو ہے دو مشرقوں اور دو مغربوں سے مراد جاڑے کے چھوٹے سے چھوٹے دن اور گرمی کے بڑے سے بڑے دن کے مشرق اور مغرب بھی ہو سکتے ہیں، اور زمین کے دونوں نصف کروں کے مشرق اور مغرب بھی۔ جاڑے کے سب سے چھوٹے دن میں سورج ایک نہایت تنگ زاویہ بنا کر طلوع و غروب ہوتا ہے، اور اس کے برعکس گرمی کے سب سے بڑے دن میں وہ انتہائی وسیع زاویہ بناتے ہوئے نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہر روز اس کا مطلع اور مغرب مختلف ہوتا رہتا ہے، جس کے لیے ایک دوسرے مقام پر قرآن میں رب المشارق والمغارب سورہ المعارج آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اسی طرح زمین کے ایک نصف کرے میں جس وقت سورج طلوع ہوتا رہے اسی وقت دوسرے نصف کرے میں غروب ہوتا ہے، یوں بھی زمین کے دو مشرق اور دو مغرب بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں مشرقوں اور مغربوں کا رب کہنے کے کئی معنی ہیں۔ ایک یہ اسی کے حکم سے سورج کے طلوع اور غروب اور سال کے دوران میں ان کے مسلسل بدلتے رہنے کا یہ نظام قائم ہے۔ دوسرے یہ کہ زمین اور سورج کا مالک اور فرمانروا وہی ہے، ورنہ ان دونوں کے رب الگ الگ ہوتے تو زمین پر سورج کے طلوع اور غروب کا یہ باقاعدہ نظام کیسے قائم ہو سکتا تھا اور دائماً کیسے قائم رہ سکتا تھا؟ تو ایک خدا بولتا اب نکالو، ایک بولتا تھوڑی دیر سے نکالو، ایسا جو ہے سلسلہ چلتا۔ تو اسی لیے دلیل ایک بتایا گیا کہ ایک اللہ کیوں ضروری ہے اور ایک اللہ پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ ان دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک اور پروردگار وہی ہے۔ ان کے درمیان رہنے والی مخلوقات اسی کی ملک میں وہی ان کو پال رہا ہے، اور اسی پرورش کے لیے اس نے زمین پر سورج کے ڈوبنے اور نکلنے کا یہ حکیمانہ نظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قائم کیا۔ دونوں مشرق دونوں مغرب۔
ہاں یہ آتا ہے کہ جیسا اس دنیا کے اندر بعض ایسے مقامات ہیں جیسے ناروے، فن لینڈ، آئس لینڈ وغیرہ، وہاں پر جا کر جو ہے وہاں پر 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوا کرتی ہے، اور سورج بھی جو ہے ایک سرے سے نکل کے دوسرے سرے میں جاتا ہے گرمی کے دنوں میں. تو ایسا جو ہے وہاں جو ہے بآسانی سے جو اس کو سمجھا جا سکتا ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہے باقاعدگی کے ساتھ ہوتا ہے. اس مناسبت سے سورج کے طلوع اور غروب کے 2 مشرق اور 2 مغرب ہوئے، اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے. دونوں مشرق دونوں مغرب سب کا مالک پروردگار وہی اللہ ہے. پھر فرمایا جا رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس اے جن اور انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں پر بھی اگرچہ موقع محل کے لحاظ سے اعلیٰ کا مفہوم قدرت زیادہ نمایاں اور محسوس ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی نعمت اور صفات حمیدہ کا پہلو بھی اس میں موجود ہے. یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے طلوع اور غروب کا یہ قاعدہ مقرر کیا، کیونکہ اس کی بدولت فصول اور موسموں کے وہ تغیرات باقاعدگی سے رونما ہوتے ہیں جن سے انسان اور حیوان اور نباتات سب کے بے شمار مصالح وابستہ ہیں. اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ربوبیت اور حکمت ہی تو ہے کہ اس نے جن مخلوقات کو زمین پر پیدا کیا تھا ان کی ضرورتوں کو ملحوظ رکھ کر اپنی قدرت سے یہ انتظامات کر دیے ہیں. تو یہ اسی کے ساتھ آج کا تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ ختم ہوا چاہتا ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.